आइंस्टाइन है, बल्कि जो आइंस्टाइन है वो भी अब दुनिया में नहीं है, वो भी ये सोच रहा होगा कि ये सलाहियत तो मेरे अंदर भी नहीं थी जो सलमान शहबाज के अंदर है, जो इसहाक डार के अंदर है। और आज आप लोग दांत निकाल रहे हैं गरीब सियासी जमातों की पॉलिटिकल फंड रेजिंग की जांच पड़ताल, उनके जो अकाउंट्स हैं उसकी स्क्रूटनी करनी है, जांच पड़ताल करनी है और इन अकॉर्डेंस विद दी लॉ करनी है। और उसमें तमाम जमातों का जिक्र किया गया था। और 2018 मार्च में पीटीआई के लिए स्क्रूटनी कमेटी, यही स्क्रूटनी कमेटी थी, यही डीजी लॉ थे जो बनी। और उसके 15 रोज़ बाद अप्रैल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कमेटी बनी। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई की रिपोर्ट पहले तैयार कर लेती है और वो पहले जमा हो जाती है। हमारा जबकि मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा वाज़े कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जाए, तो रिपोर्ट भी एक साथ पेश होनी चाहिए। चले, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने जमा करवा दी रिपोर्ट। उसके ऊपर हमारा एतराज़ अपनी जगह के ऊपर आज भी कायम है। लेकिन अब हमारा बड़ा सादा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी कब होगी। यानी कि एक स्क्रूटनी कमेटी जो साल 2018 में बनती है, 2019 भी गुजर जाता है, 20 भी गुजर जाता है, 21 भी गुजर जाता है और 22 भी गुजर रहा है, यानी तकरीबन 4 साल से ज़ायद 5वां साल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अभी तक स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट ही पेश नहीं कर सकी। तो इलेक्शन कमीशन से ये हमारी इस्तदा है कि यह पाबंद बनाया जाए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई सियासी जमात जो है वो लाडली नहीं है, किसी के साथ पीपल्स पार्टी नून लीग वालों के साथ कोई सलूक नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। सबकी रिपोर्ट्स जो है वो जमा होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन उसके सामने फैसला लेकर आए जो असल हकाइक थे। आज भी 7 अकाउंट्स ऐसे सामने आए हैं जो पीएमएलएन ने इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज ही नहीं किए, जाहिर ही नहीं किए। ये वो कौन से ऐसे जाली अकाउंट्स हैं, कौन से ऐसे जिन्नात हैं जिन्होंने ये अकाउंट्स खोलने हैं। और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी तो माहिर है पापड़ वाले के नाम पर, फलूदे वाले के नाम के ऊपर, फेरी वाले के नाम के ऊपर, रेडी वाले के नाम के ऊपर, कभी काजी फैमिली का नाम इस्तेमाल कर कर, कभी टीटियां लगवा कर, कभी जाली अकाउंट्स खोलने के ये माहिर हैं। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का FIA का केस क्या है? रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन के नाम के ऊपर जाली अकाउंट्स खुले हुए हैं, टीटियां लग जाती हैं। जो लोग कभी लंदन गए ही नहीं, कभी ख्वाब में लंदन नहीं गए होंगे, उनके नाम से टीटियां लंदन से आ रही हैं। यानी ये ऐसे आइंस्टाइन है, बल्कि जो आइंस्टाइन है वो भी अब दुनिया में नहीं है, वो भी ये सोच रहा होगा कि ये सलाहियत तो मेरे अंदर भी नहीं थी जो सलमान शहबाज के अंदर है, जो इसहाक डार के अंदर है। इसहाक डार नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, सलमान शहबाज शरीफ और हमजा के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और वो आते हैं, हिफाजती ज़मानतें भी मिल जाती हैं, 4-4 साल के लिए मफरूर रहते हैं और अदालतों में पेश नहीं होते। और फिर आते हैं तो रेड कारपेट के इस्तकबाल भी लेते हैं, फूलों के तोहफे भी लेते हैं और हिफाजती ज़मानतें लेकर दांत निकाल कर कानून और आइन का मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ कानून की हाकमियत की जो है वो हम जंग लड़ रहे हैं और कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये मेक श्योर करे, पीपल्स पार्टी नून लीग की भी रिपोर्ट सामने आए। और मैं चैलेंज करता हूँ, बिलावल को भी चैलेंज करता हूँ, मरियम को भी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी को भी चैलेंज करता हूँ कि पीटीआई ने तो अपनी फंड रेजिंग की रिपोर्ट जमा करवाई, पहली सियासी जमात थी जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की, अकाउंट्स भी मेंटेन किए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी 90 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को सालाना 30-32 अरब डॉलर भिजवा रहे हैं, उन्होंने पीटीआई को फंड दिया, रिकॉर्ड भी मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी सियासत की, रिपोर्ट भी आ गई, कमीशन का फैसला भी आ गया, इमरान खान के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस भी शुरू हो गया है। लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट नहीं आई। तो फिर मेरा तो ये हक है ना कि मैं ये मुद्दबाना गुजारिश भी करूं और ये सवाल भी उठाऊं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर रहा। ये रिपोर्ट के अंदर किस बात का डिले है, क्यों अवाम के सामने ये हकाइक नहीं आ रहे ताकि पता चले कि ये पीएमएलएन के अकाउंट्स किस मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुए, कहाँ से पैसा आया। ये लंदन में यूके लिमिटेड कंपनी जो नून लीग की बनी हुई है, जो पीपल्स पार्टी की PPP LLC बनी हुई है, ये जो पेमेंट्स
ہوتی رہی ہیں وہاں پر بیٹھ کر. مارک سیگل کو لندن کے امریکہ کے اندر وہ کہاں سے ہوتی نہیں ہیں؟ یہ حقائق سامنے آنے چاہیے. اور یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے کسی صورت بھی. اور ابھی پتہ چلا یہ وزیر جنگل کا قانون ہے یہاں پر وزیر داخلہ کے نام کے اوپر، جو کہ فیصل آباد میں بھی 22 لوگوں کا قاتل ہے، اور ماڈل ٹاؤن کے بھی 14 لوگوں کے شہداء کا خون اس کے سر پہ ہے، 25 مئی کا ظلم بھی اس کے سر کے اوپر ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 4 بجے تک جو ہے اگر ووٹنگ نہ ہوئی، اجلاس نہ ہوا تو گورنر جو ہے وہ ایک نیا آرڈر جاری کر دیں گے. تو میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے دماغ کے اندر یہ بھونڈی سازشیں آتی ہیں، یہ ملک کے اندر سیاسی بحران کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. اس سیاسی بحران کی وجہ سے ملک معاشی بحران کا شکار ہے. 8 مہینے میں آپ لوگوں نے اپنے NRO لے لیے، آپ لوگوں نے اپنی چوریاں معاف کروا لی، کیسز معاف کروا لیے، اور آج آپ لوگ دانت نکال رہے ہیں. غریب آدمی کا چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. 20 لاکھ ٹیکسٹائل کے مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں. 7.5 لاکھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. بجلی مہنگی کرنے کی بات کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی ریسٹورنٹس 8 بجے بند کر دیں، شادی ہال 8 بجے بند کر دیں، کل کو لوگوں کو کہیں گے سانس لینا بند کر دیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی جائے اور آپ غیر آئینی اقدامات کریں. میں ان کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں، کسی قسم کا بھی کوئی ایڈونچر کرنے کی یہ کوشش نہ کریں. یہ ایڈونچرز نہ تسلیم کیے جائیں گے. یہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ چیلنج ہوں گے. پنجاب کی 12 کروڑ عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ جو ہے وہ پنجاب میں بھی عمران خان کو دیا. رجیم چینج سازش آپ کی پاکستان میں جو ہوئی اس کا فائدہ لوگوں کو پتہ چل گیا. چوریاں معاف کرا کے NRO 2 لے کے یہ ساری PDM کو ہو گیا. نقصان عوام کا ہوا، پاکستان کا ہوا، اور اب آپ کو مزید ملک کا جو ہے وہ نقصان نہیں کرنے دیں گے. اور میں یہ ان کو خبردار کر رہا ہوں، کسی قسم کا بھی کوئی غیر آئینی اجلاس گورنر طلب نہیں کر سکتا جب تک پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو. اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی واضح ہے. اور آپ نے عدم اعتماد جمع کروائی ہے نا، اب 186 اراکین پورے کریں، لائیں 186 اراکین، کروا لیں عدم اعتماد کامیاب، ورنہ اپنی بات کے اوپر قائم رہیں. جوتے اتار کے دم دبا کے بھاگے نا کہ آپ کہتے تھے اسمبلیاں تحلیل کریں گے انتخابات ہو جائیں گے. تو ہم تو اپنا آئینی اختیار استعمال کر رہے ہیں. آئین میں آپ اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے وزیر اعلیٰ، تو آپ اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب اس کے اوپر قائم رہیں. یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کا میدان ہے. آئیں میدان میں آ کر مقابلہ کریں، پھر عوام آپ کو بتائے گی کہ آپ کتنے پانی میں کھڑے ہیں. جی سر، یہ IG پنجاب نے استعفیٰ دے دیا ہے، کانگریس نے انکار کر دیا ہے، چیف سیکرٹری کو بدل دیا گیا ہے، تو پنجاب میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں چیف سیکرٹری کے تو دیکھیں میں نے پھر آپ کو یہ کہا کہ چیف سیکرٹری کی تعیناتی کا تو جو معاملہ ظاہری بات ہے وہ تو وفاقی حکومت کرتی ہے، لیکن وہ صوبے کی اس کے اندر جو ہے وہ رائے اور سفارشات جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اگر کوئی بیٹھ کے کسی جگہ سے کوئی ڈوریاں ہلانا چاہتا ہے، کوئی بیٹھ کے کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے، تو وہ ملک کا فائدہ نہیں کر رہا، ملک کا نقصان کر رہا ہے. اس ملک کے اندر واحد سٹیبلٹی کا، استحکام کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ اب PTI جو ہے سیاست میں مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے، تو جو ریاستی ادارے ہیں ان سے تو بات چیت کا سلسلہ دیکھیں جاری ہے یا کس نتیجے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جو آئینی کردار ہے وہ اپنا آئینی کردار ادا کرے، اور مذاکرات کے نام کے اوپر مذاق نہ ہو. 8 مہینے سے یہ مذاق کے اندر جو ملک کا حال کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ $6.5 ارب کے اوپر آپ کے ریزرو موجود ہیں، LC آپ کی کھل نہیں پا رہی، اور سارے جو ایشوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن ملک کو اب انتخابات کی طرف جو ہے وہ جانے دیں. انتخابات ان سے حکومت چل نہیں پا رہی، کار سرکار چلانے میں یہ ناکام ہو گئے ہیں. ملک کے اندر شدید جو ہے وہ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. آئے روز جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہماری حکومت تھی، افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، وہاں سے انخلا کے بعد بھی، کیونکہ ہم اس کے اوپر توجہ دے رہے تھے. نہ ان کی معیشت پہ توجہ ہے، نہ ان کی بارڈرز کے اوپر ٹینشنز کے اوپر کوئی توجہ ہے. ایک ہی توجہ ہے، عمران خان کو نااہل کیسے کرنا ہے، عمران خان کی جو ہے وہ کردار کشی کیسے کرنی ہے. ایک ہی ان کی کوشش ہے
کہ عمران خان سے حکومتیں کیسے چھیننی ہیں، عوام کو ریلیف نہیں دینا، اور ایک ہی سب سے بہترین فیورٹ توجہ یہ ہے کہ NRO2 لے کے اپنی چوریاں جو ہے وہ معاف کروائیں۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے تو پھر عوام اس سے سوال تو پوچھے گی۔ پروین صاحب 10 سال کے پی ٹی اے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے اور وہاں پہ سیکورٹی کے بدترین مسائل پی ٹی آئی کے دور میں ہی جیل توڑی گئی اور وہاں سے طالبان فرار ہوئے، اور ابھی پھر اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب میں بیٹھ کر سنگ تحلیل کرنے کے حوالے سے بیان دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، کیا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ وہ صوبہ کے اندر صرف جو سیکیورٹی ہے یا اس قسم کی جو بارڈرز کے اوپر دہشت گردی ہے اس کو نمٹنا کیا صوبے کا کام ہے؟ کیا صوبے کو جو درکار رقم تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہ 120 ارب روپیہ وفاق روک کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ جو وزیر جنگل کا قانون ہے یہ کس بات کا وزیر داخلہ ہے؟ یہ کس بات کا وزیر دفاع ہے؟ وزیر دفاع بیٹھ کے کہہ رہا ہے دکانیں کتنے بجے بند کرنی ہے۔ وزیر داخلہ جس کا کام ہونا چاہیے ملک کی سیکیورٹی کو دیکھنا، وہ کہہ رہا ہے 4 بجے جو ہے وہ ایک الیکٹڈ حکومت کی حکومت چھین لی جائے گی۔ وہاں آپ کے کوئی اجلاس کیا ہے وزیر اعظم نے؟ کوئی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا ہے کہ کیا صورتحال ہے؟ آئے روز وہاں سے در اندازی ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اجلاس نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف کے پی کے حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی زیادتی ہو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں ہماری بڑی واضح ڈیمانڈ ہے، وہ ہے انتخابات انتخابات انتخابات۔ بہت شکریہ۔ میں نے جتنی ساری باتیں کی ہیں وہ میں نے الیکشن کمیشن سے ہی پوچھی ہیں، ان سے ہی سوال سامنے رکھا ہے، تو میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی مطمئن ہونے والی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں تفصیل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تفصیلات کتنی دیر ہم تفصیلات مانگتے جائیں گے؟ 5 سال گزر گئے ہیں، اب اپنی رپورٹ سبمٹ کریں، الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کرے تاکہ قوم کے سامنے حقائق آئیں نا، پتہ چلے گا، توازن پتہ چلے گا کس جماعت نے کتنے اچھے اکاؤنٹس مینٹین کیے ہیں، اس کے بعد پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہاں تو یہ پتہ چلتا ہے اچھا جی یہ 5 کروڑ آیا تھا، 10 کروڑ آیا تھا نون لیگ کے اکاؤنٹ میں، یہ تو اب بندہ ہی دنیا میں موجود نہیں ہے، تو نئی سے نئی کہانی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ بات تو سچ ثابت ہوگی نا، ہم نے کہا تھا انہوں نے جی پرووائڈ کی۔ دیکھیں وہ تو ہم نے ان سے یہی گزارش کی ہے کہ اب آپ اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کریں۔ 2 تاریخ تک کا انہوں نے نون لیگ کو ٹائم دیا ہے، جو انہوں نے ان سے نئی انفارمیشن مانگی ہے، اگر وہ جمع کروا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے تو یہ استدعا کی ہے کہ آپ اپنی رپورٹ فائنل کر کے کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ بہت شکریہ۔